بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے لوگ بزرگوں کی مجلسوں میں رہتے تھے، ان کی صحبت میں رہتے تھے تو فوائد حاصل کرتے تھے، دنیا اور آخرت کی بھلائی جمع کرتے تھے کہ اپنی عادتیں درست کرتے تھے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت شفیق بلخی علیہ رحمہ، ان کی صحبت میں ایک بزرگ رہتے تھے حضرت حاتم اصم۔ کافی عرصے بعد حضرت شفیق بلخی علیہ رحمہ نے پوچھا کہ اے میرے دوست بتا، اتنا عرصہ تو میری صحبت میں رہا، تو نے کیا فائدے حاصل کیے؟ تو حضرت حاتم اصم علیہ رحمہ نے کہا کہ میں نے 8 فائدے آپ کی صحبت سے حاصل کیے۔ پہلا یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر ایک کا کوئی نہ کوئی محبوب ہے، دنیا کے اندر وہ کسی نہ کسی کو محبوب بنا کے رکھتا ہے اور اسی کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ حالانکہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس وقت وہ محبوب اس کے ساتھ نہیں جاتا، کوئی مرنے کے ساتھ ہی چھوڑ دیتا ہے اور کوئی قبر میں رکھنے کے بعد اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور پھر میں نے غور و فکر کیا کہ وہ کون سا محبوب انسان کے ساتھ ہوگا جو دنیا میں بھی ساتھ ہو، آخرت میں بھی ہو، قبر میں بھی ہو، حشر میں بھی ہو۔ تو حضرت حاتم اصم کہتے ہیں میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جو سب جگہ ساتھ ہوگا وہ اعمال صالحہ محبوب ہے۔ تو میں نے اس کے بعد اچھے عملوں کو، اچھی عادتوں کو ہی اپنا محبوب بنا لیا کہ اس نے ہی قبر میں بھی کام آنا ہے، دنیا میں بھی کام آنا ہے اور آخرت میں بھی کام آنا ہے۔ حضرت حاتم اصم کہتے ہیں کہ دوسرا فائدہ جو میں نے آپ کی صحبت سے حاصل کیا وہ یہ ہے، ہر ایک بندے کی کوئی نہ کوئی خواہش ہے اور وہ بندہ ہر وقت ہر لمحہ اسی خواہش کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو ڈرتا ہوگا اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے اور اپنے نفس کو روکتا ہوگا ہر بری خواہش سے، تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہی میں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ پڑھا کہ ہم اپنے نفس کے خلاف چلیں، نفس کی خواہشوں کو چھوڑیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے گا، تو پھر میں نے اس کے بعد اپنے نفس کی مخالفت شروع کر دی کہ نفس جو بھی خواہش کرتا تھا، جس بھی خواہش کا کہتا تھا، وہ میں نہیں اس کی پوری کرتا تھا۔ فرمایا تیسرا فائدہ یہ جو میں نے آپ کی صحبت سے حاصل کیا وہ یہ ہے کہ ہر بندہ دنیا کا سامان سمیٹنے میں لگا ہوا ہے، ہر کوئی جمع کرتا ہی رہتا ہے، کوئی مال جمع کر رہا ہے، کوئی پیسہ جمع کر رہا ہے، کوئی کچھ جمع کر رہا ہے، کام کاج اور اس میں لگن ہی اس کی ہے۔ جب میں نے یہ لوگوں کو دیکھا تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے ایک فرمان پہ غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ما عندک ینفد وما عند اللہ باق، جو مال و زر تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو رحمت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں وہ باقی رہیں گے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے پاس جو بھی مال تھا میں نے پھر وہ اس کو تقسیم کر دیا، غریبوں میں، فقیروں میں اس کو تقسیم کر دیا تاکہ وہ صدقہ خیرات بن کے اللہ کے پاس پہنچ جائے اور قیامت کے دن مجھے اس سے انعامات ملے۔ چوتھا فائدہ یہ تھا کہ ہر بندہ اپنے ارد گرد لوگوں کو جمع کرتا ہے، کوئی خاندان جمع کرتا ہے، کوئی جماعت جمع کرتا ہے، کوئی افراد جمع کر رہا ہے تاکہ اس کا ہجوم زیادہ ہو، اس کی فوج، اس کے لشکر زیادہ ہو جائے اور وہ زیادہ عزت والا ہو جائے اور وہ فخر کرے گا کہ میرے پاس اتنی تعداد میں لوگ ہیں، میری فوج اتنی ہے، میرے دوست اتنے ہیں، میرے تعلقات اتنے ہیں، وہ فخر کرتا ہے۔ جب میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ یار یہ تو فخر کر رہے ہیں دنیا کی چیز پر، دنیاوی تعلق پر، اور اسی سے عزت طلب کر رہے ہیں کہ ان کو عزت اسی سے ملنی ہے، تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے ایک فرمان پہ غور کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر میں نے کسی تعلق پہ بھروسہ نہیں کیا، پھر میں نے اللہ کے فرمان پر یقین کامل کر لیا اور تقوی اختیار کر لیا، یعنی ہر برائی سے بچنا شروع کر دیا اور اللہ کی فرما برداری شروع کر دی۔ پانچواں فائدہ یہ تھا
کہ ہر کوئی کسی نہ کسی کے پیچھے ہے، کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، کوئی حسد کر رہا ہے، کوئی کسی کے بارے میں غلط اور نازیبا الفاظ بول رہا ہے۔ تو جب میں نے لوگوں کو دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان میرے سامنے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے خود تقسیم کیا ہے ان کے درمیان سامان زیست کو اس دنیاوی زندگی میں۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے پتا چلا کہ یہ جو بھی کچھ تقسیم ہوا ہے یہ اللہ نے خود تقسیم فرمایا ہے، تو پھر میرے پاس حسد کی گنجائش ہی نہ رہی، پھر میں کس پہ حسد کرتا یا کس پہ اعتراض کرتا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ پہ اعتراض تھا۔ اسی لیے حضرت علی کا قول ہے کہ جو شخص کسی سے حسد کرتا ہے تو وہ معاذ اللہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دنیا کے لوگ کسی نہ کسی کو دشمن رکھتے ہیں، کسی نہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں رہتے ہیں، کسی نہ کسی کے ساتھ جنگ میں رہتے ہیں۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان پڑھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوا عدوا، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھا کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے دشمن کا سراغ مل گیا کہ اب میں نے اس کے ساتھ دشمنی کرنی ہے، یعنی جو چیزیں شیطان کو تکلیف دیں گی وہ کیا ہے؟ نیکیاں، اچھے کام، اور شیطان سے بچنا کہ شیطان جن کاموں میں لگائے برائی کی طرف بلائے تو اس کی طرف جانا نہیں۔ اور پھر فرمایا ساتواں فائدہ میں نے آپ کی صحبت سے جو حاصل کیا وہ یہ ہے کہ ہر انسان صبح شام دوپہر سوتے اٹھتے ہر وقت اس کے دل میں ایک ہی خیال ہے، رزق کمانے کا، کسب کا، اور محنت کرنے کا، کام کرنے کا، اور یہی ہر وقت بندہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں اور کما لوں اور کما لوں اور کما لوں۔ تو میرے سامنے اللہ کا ایک فرمان آیا کہ اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، نہیں کوئی جاندار زمین پر مگر اللہ تعالیٰ کے ذمے اس کا رزق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے دل میں لوگوں کو رزق دینے والے ہونے کا خیال نکال دیا کہ رزق اللہ نے ہی دینا ہے، جو میری قسمت میں ہے وہ مجھے مل کر ہی رہے گا۔ آٹھواں فائدہ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہر کوئی کسی نہ کسی پہ بھروسہ کرتا ہے، کوئی سلطنت پہ، کوئی حکومت پہ، کوئی فوج پہ، کوئی کسی پہ، اس کا کوئی نہ کوئی سہارا ہے۔ اگر کسی کے پاس مال ہے تو وہ مال کا سہارا رکھتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی کسی اور چیز پہ بھروسہ رکھتا ہے۔ تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اور جو یعنی خوش نصیب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کے لیے وہ کافی ہے، یعنی اللہ اس کے لیے کافی ہے، بھروسہ اللہ پہ ہی رکھنا چاہیے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، مقرر کر رکھا ہے اللہ نے ہر چیز کے لیے اندازہ۔ ان کو حضرت شفیق بلخی علیہ رحمہ نے کہا کہ آپ نے میری صحبت سے یہ کچھ حاصل کیا اور یہ بہت ہی اچھے 8 فائدے ہیں، بلکہ فرمایا کہ میں نے جو الہامی کتابیں پڑھی ہیں ان کے اندر بھی یہ 8 فوائد موجود ہے، لہٰذا ان 8 پر عمل کرنا چاہیے۔ جو ان 8 پر عمل کرے گا سمجھو اس نے الہامی کتابوں پر عمل کر لیا۔